میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، ایک باپ اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، اور وہ بیٹا صرف 13 سال کا خود کہتا ہے، ابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اسے پورا کر ڈالت۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، وہ قربانی جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔ اور اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم ہر سال مناتے ہیں عید الاضحیٰ، یعنی قربانی والی عید۔ نبی کریم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کو بندے کا کوئی عمل اسے زیادہ پسند نہیں آتا جتنا کہ قربانی کرنا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1493۔ 4 قربانی کے حصوں کی وضاحت آسان انداز میں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں قربانی کے حصوں کے بارے میں جو اکثر لوگوں کو صحیح طرح معلوم نہیں ہوتے۔ اگر اب گائے، بیل، اونٹ قربان کر رہے ہیں تو وہ 7 افراد میں مشترک ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر شخص کی نیت خالص قربانی کی ہونی چاہیے۔ کوئی دنیاوی مقصد جیسے صرف گوشت حاصل کرنا شریک نہ ہو۔ ایک بکرا، دامبا، بھیڑ صرف ایک فرد کی طرف سے ہی قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کے حصے میں جانور کا 7واں حصہ مکمل ہونا چاہیے، نہ کم نہ صرف تھوڑا۔ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ غربا و مساکین کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے۔ یہی ہے اسلام کا عدل اور پیار کا پیغام۔ بھائیو، قربانی صرف گوشت بانٹنے کا نام نہیں، یہ تو ہمیں سکھاتی ہے اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ، اپنی انا، غرور، تکبر، مال، سب کچھ۔ اگر آج ہم نے دل سے یہ سبق سیکھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ آخر میں ہم سب کے لیے دعا، اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، اور ہمیں انبیاء کا سچا پیروکار بنا، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برا کر سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔